बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब अल्लाह दुआ कबूल करता है तो ये 7 निशानियां जाहिर करता है। नाजरीन, जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते हैं तो दुआ करते वक्त अगर ये 7 निशानियां अपने अंदर जाहिर होते हुए देखें तो यह समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब मेरी दुआएं कबूल फरमानी है और बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला मेरे हक में मेरे लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। वे 7 अलामतें और निशानियां कौन सी हैं कि जो हमारी दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि जब हम दुआ करते हैं और ये निशानियां दिखाई दे तो समझ लिया जाए कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। तो मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे दोस्तों, देखिए, पहली बात तो ये याद रखें कि जब हम किसी चीज को या अपने मकसद को अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं तो हम फौरी तौर पर उस चीज को हासिल करने की बड़ी जल्दी मचाते हैं और हम यह चाहते हैं कि बस मुझे फौरी तौर पर ये चीज मिल जाए। तो प्यारे अजीजों, तो ऐसा नहीं होता है। आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख उठा करके देखें कि भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की और उनके वालिद जो पैगंबर हैं, नबी हैं, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की और मुसलसल दुआएं करते रहे और उन दुआओं का नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अजीम बादशाह बना दिया और आपको नबूवत भी अता फरमाई। और नाजरीन, इसी तरीके से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह तबारक व तआला से मुसलसल दुआएं मांगी। फिर एक वक्त आया कि आपको उस परेशानी और मुसीबत से नजात दे दी गई। दोस्तों, इसी तरीके से आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुना होगा। इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया आपने सुना होगा कि उनको आग में डाल दिया गया था तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं की और अल्लाह पर यकीन रखा और इतना मजबूत यकीन रखा कि यकीनन मेरा रब मेरे हक में मेरे लिए बेहतर ही करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता और मेरे रब मेरे लिए कभी बुरा नहीं कर सकता, मेरे लिए बेहतर ही करेगा। दोस्तों, अगर ये अल्फाज हमारी जुबान पर है तो यकीनन ये अल्लाह से एक मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए फैसला बेहतर ही करेगा। अब आइए, वो कौन सी निशानियां और अलामत है कि जो हम दुआएं करते वक्त अपने अंदर अगर महसूस करें तो यकीन जानिए कि हमारी दुआएं बहुत जल्द कबूल होने वाली हैं और जो हम मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला यकीनन वह चीजें हमें अता कर देगा। देखिए, सबसे पहले जब आदमी दुआएं करने के लिए बैठता है और अपना ध्यान और अपनी तवज्जो अल्लाह के सामने रखता है और अपने दिल को, दिमाग को बिल्कुल साफ कर देता है कि बस मेरे दिल और दिमाग में कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के। मेरे दिल में बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसी हुई है। और उस वक्त जब दुआएं कर रहा है तो दुआ करते हुए अगर बदन में रोंगटे खड़े हो जाए और बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तारी हो जाए तो यह दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। यानी जब दुआ करते हुए बदन के रोंगटे खड़े हो जाए या बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तारी हो जाए और बदन में ऐसा महसूस होने लगे कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो यह जो अलामत है, यह दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं कबूल फरमा ली। दूसरी निशानी, हम जब दुआएं कर रहे होते हैं और उस वक्त दुआ करते करते जो है हमारे आंखों से आंसू निकल आए उस मौके पर कि हम
دعائیں کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اور اس وقت آنسو نکل جائے اور بندہ جو ہے توکل کے ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے کہ میرے بندے میں نے تیری دعا قبول فرما لی ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بھیجتا ہے۔ تو ہم اللہ سے رضا مانگے کہ اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو بڑا پسند فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے یہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایک اتنا بڑا پیغمبر جو گناہوں سے بالکل پاک، صاف اور اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد جو امت آئے گی، جو امت ہے، ان کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر، تو ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا رونے کی سی، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی ایک جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور جو لذت آتی ہے وہ اس کی ایک مٹھاس، اس کی حلاوت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دلی کیفیت اور اس کے جو احساس ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعائیں کر رہا ہے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالات گزر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر کہ اس طریقے سے روتا ہے تو بلا ایک دم سے اس کے آنکھوں میں آنسو نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں، اور ایک اور بڑی علامت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے عین صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کا کھل جانا
تہجد کے وقت میں اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا، اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا۔ میرے عزیزو، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی ہے ہی نہیں کہ دعا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ بھی صبح کے وقت میں کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو اور بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو سوائے ایک اللہ کی ذات کے کہ جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارے اس عمل کو دیکھ رہی ہے، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے اور فرشتوں کے درمیان میں، فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کے خاطر اور صرف میری رضا کے خاطر صرف مجھے اپنا ایک رب اور خدا مان کر کے میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے آپ کو کچھ باتیں بتلائی ہیں، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔